سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا مہینہ دینی ترقی اور تربیت کے اعتبار سے موسم بہار ہے، مگر اس مہینے میں عام طور پر صوم و صلاۃ، تلاوت قرآن مجید، انفاق فی سبیل اللہ اور قیام اللیل عام روٹین کی عبادات کی طرح جو ہے ادا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے پر کوئی اس کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر انہی عبادات کو کامل شعور کے ساتھ، جذبہ اخلاص کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحیح طور پر ادا کیا جائے تو ایک مہینہ ہی انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعوری طور پر ان عبادات کو بجا لانے کے نتیجے میں جہاں پر انسان کا ذہن اور فکر بدلتا ہے، اعمال اور اخلاق کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہاں پر اس کے پسند اور ناپسند کے رجحانات کے اندر بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور فی الجملہ اس کی زندگی پر اسلامی اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان رمضان المبارک اور روزے کے مقصد کو جان لے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس معاشرے میں دو طرح کے افکار رواج پذیر تھے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک نظریے کا تذکرہ یوں کیا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، بس اسی کے اندر ہم مر جائیں گے، اسی کے اندر ہم زندہ ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ اس قسم کے خیالات کے حامل لوگوں کے ہاں زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیش پرستی، شکم پروری اور جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی روحانیت نہیں پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی زندگی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، کہ یہ اس طرح کھاتے تھے جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہ کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہیں تھے، حرام اور حلال کے اندر ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں تھی، تو یہ کسی بھی اصول اور ضابطے کے پابند نہ ہونے کی وجہ سے صرف عیش پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرا نظریہ جو اس معاشرے کے اندر رواج پذیر تھا وہ خدا ترس لوگوں کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عیش پرستی والا معاشرہ جو ہے اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہیں، تو اصلاح احوال کے لیے انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنایا جو بالکل ان کی دوسری انتہا پر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی اصلاح کے لیے خود کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر لیا، صحراؤں کے اندر چلے گئے، جنگلات کے اندر جا کر ڈیرا ڈال لیا اور پہاڑوں کے اوپر جا کر عبادات کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے حوالے سے فرمایا ہے، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی ہے، ہم نے ان کے اوپر مقرر نہیں کی تھی، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرمائیے
کہ کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا، وہ کس نے حرام کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ یہ دونوں طرح کے نظریات انسان کی فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامرانی اور شادمانی کے لیے بھی ناکافی تھے۔ ان دونوں نظریات کے نتیجے میں جہاں پر انسان کے فطری تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تھے، وہاں پر قیامت کے دن شادمانی اور کامرانی کے اوپر سرفراز بھی بندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان اسلام کا پیغام جو ہے وہ نازل کیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے انسان کی 3 فطری خواہشیں جو ہیں وہ مد نظر رکھیں گے کہ کوئی بھی انسان، اس کی 3 فطری خواہشیں ہیں۔ نمبر 1 کھانے پینے کی خواہش، نمبر 2 آرام کی خواہش، نمبر 3 جنسی تعلق قائم کرنے کی خواہش۔ ان تینوں خواہشات کو اگر بے قید آزادی دے دی جائے تو انسان جو ہے وہ عیش پرستی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر ان تینوں خواہشات کو دبانے کی کوشش کی جائے انسان کی فطرتی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ان تینوں خواہشات کو اعتدال کے اوپر لانے کا حکم دیا ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں راستوں کے درمیان ایک اعتدال والی راہ جو ہے وہ بیان کی ہے، اور یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے وہ اولین مقصد رمضان المبارک کا، روزے کا، کہ جو انسان کو نہ تو افراط کی طرف لے جاتا ہے نہ تفریط کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ افراط و تفریط سے بچاتے ہوئے ایک معتدل راہ کے اوپر قائم کرتا ہے۔ ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے کھانا بھی پڑا ہو، پانی بھی پڑا ہو، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہ ہو، اور ایسے اسباب بھی موجود ہوں کہ وہ جنسی خواہش بھی پوری کر سکتا ہو، تو اس کے باوجود روزے دار اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنسی خواہش کو پورا کرنا اور اسی طرح کھانے پینے کی خواہش کو پورا کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو رہا، بلکہ اعتدال کی راہ کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جب افطاری ہوتی ہے، افطاری کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ آرام کرے، مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر تراویح پڑھ کر آ کر آرام کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے، لیکن عام روٹین سے ہٹ کر وہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ گویا کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی جو تیسری فطری خواہش ہے اس کو بھی قابو کرنے کی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں انسان جس اعتدال والی راہ کے اوپر آ جاتا ہے، وہی راہ اس کو تقوی تک لے جاتی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جب اعتدال کی راہ پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے، اور انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں
کہ انسان جب تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو جہاں پر وہ روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اعتدال کی راہ پر گامزن کرتا ہے، تو اور کون سے اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو تقوی کے اندر مزید تعاون حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے کون سے اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان تقوی کے اندر مزید سے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نوافل جو ہے وہ بکثرت ادا کرنا شروع کر دے۔ عام روٹین کے مطابق جو نوافل وہ ادا کرتا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ان کی تعداد کے اندر اضافہ کر دے۔ اگر وہ فرائض کے ساتھ پہلے سنتیں کم ادا کرتا تھا، اسے چاہیے کہ وہ سنتوں کے اوپر پابندی کرے، اور چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، نماز تسبیح وغیرہ دیگر نوافل بکثرت ادا کرنا شروع کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ انسان سب سے زیادہ میرے قریب میرے عائد کردہ فرائض کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جو میں نے انسان کے اوپر فرض عائد کیے ہیں، وہ جب بجا لاتا ہے تو انسان ان کی وجہ سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یبصر بہا، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ پھر وہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر وہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی اس آدمی کے اعضاء سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی سرزد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد تقویٰ، یہ اس وقت اس کو حاصل ہوگا کہ جب روزے کے ساتھ ساتھ تقویٰ حاصل کرنے والے دوسرے اعمال بھی بجا لائے گا، اور ان میں سے ایک چیز ہے نوافل کی کثرت۔ دوسری چیز جو تقوی کے حصول کے لیے ممد اور معاون ہے، وہ ہے قرآن مجید کی کثرت تلاوت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے روزہ جو ہے وہ روزے دار کی سفارش کے لیے قیامت کے دن آئے گا، اسی طرح قرآن مجید بھی ان لوگوں کی سفارش کے لیے حاضر ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھتے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر قرآن مجید یہی کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ مسند احمد اور طبرانی کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری چیز جو تقوی کے حصول کے لیے معاون بنتی ہے، وہ ہے رات کو تراویح کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان اور نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی سارے معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی قیام اللیل کے اوپر ہمیشگی کرے گا، اللہ کی خاطر قیام اللیل کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ مل جائے گا۔ چوتھی چیز جو تقوی کے حصول کے لیے ممد اور معاون ہے، وہ ہے کہ انسان گناہوں سے اعراض کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ و شرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹی بات اور اس کے مطابق عمل نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ گناہ سے اعراض کرے گا، گناہ سے بچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تقوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور روزہ اس کو فائدہ دے گا، عبادات اس کو فائدہ دیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اس کو ملیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں انسان بے حیائی اور بری باتوں سے بچے، یہ بھی روزے کا ایک تقاضا ہے۔ روزے کی حالت میں تقوی کے حصول کے لیے ممد اور معاون ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز صدقہ و خیرات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت کیا ہوتی تھی رمضان المبارک میں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے۔ آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ چھٹی چیز جو تقوی کے حصول کے لیے ممد اور معاون ہے، وہ ہے دعا۔ قرآن مجید کے اندر آپ سورۃ البقرہ میں اگر رمضان المبارک کے مسائل پڑھیں گے تو رمضان المبارک کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے بھی رمضان کے مسائل ہیں، اس آیت کے بعد بھی رمضان کے مسائل ہیں، درمیان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، یغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے مطابق دعا عبادت قرار دی گئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تقویٰ دیتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا والا معاملہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تقوی کے حصول کے لیے ممد اور معاون ہے۔ ساتویں چیز استغفار کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس کے نتیجے میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ اور للہیت ملتی ہے۔ وہ حدیث معروف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، اور پھر صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں نے آمین کیوں کہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، اور میں نے اس کے جواب کے اندر آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پا لے اور اس کو معاف نہ کیا گیا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کی، فدخل النار، اور جہنم میں چلا گیا، فابعدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ حدیث امام ابن شاہین کی کتاب فضائل رمضان کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ تو وہ معاملات تھے کہ جن کے نتیجے میں انسان تقوی کے اندر مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روزے کے ثمرات کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ روزے کا پہلا پھل اور ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان کے اندر تازگی ملتی ہے۔ کھانا پینا اس کے سامنے موجود ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ کھا پی بھی لے، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھتا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تو اس سے اس کے ایمان کو حرارت ملتی ہے۔
یعنی روزے کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ دوسرا ثمرہ اور پھل یہ ہے روزے کا کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ باقی عبادات تو کسی نہ کسی انداز سے لوگوں کو پتہ چل ہی جاتی ہیں، لیکن روزہ جب تک روزے دار خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کا بدلہ دینا ہے تو باقی اعمال اور عبادات سے ہٹ کر اس کے لیے اصول بنایا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تیسرا پھل اور ثمرہ جو ہے وہ روزے کا وہ ہے صبر، کہ انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کھانا پینا موجود ہے لیکن نہیں، وہ کنٹرول کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ گویا کہ رمضان اور روزہ جو ہے انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور چوتھا ثمرہ اور پھل انسان کو روزے کی حالت میں یہ ملتا ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سہولیات کو استعمال کرتا ہے۔ رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، یہ سہولتیں میں نے تم کو اس لیے دی ہیں، یہ آسانیاں اس لیے دی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جاتا ہے۔ پانچواں پھل اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے دل میں ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے، کہ جب وہ خود بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو بھوک اور پیاس لگے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو خود بخود اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں بھوکوں اور پیاسوں کے ساتھ تعاون کروں، ان کو کھانا کھلاؤں، ان کو پانی دوں، کیونکہ میری کیفیت یہ ہے تو جن بیچاروں کو 2 دن تک کھانا پینا نہیں ملتا ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔